دل سے تصدیق کر لینا، یہ ہے اصل کمال، کہ دیکھنے کے بعد ایمان نہیں کہا جاتا، مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں بن الذین یؤمنون بالغیب کہا، بالغیب ایمان لاؤ، بن دیکھے ایمان لاؤ۔ ہم نے دیکھا نہیں، یہ بات ہمارے تجربے میں نہیں، یہ بات ہمارے مشاہدے میں نہیں، یہ بات ہماری سوسائٹی میں نہیں، یہ بات ہمارے کلچر میں نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اگر فرمایا ہے تو اسی میں اپنی کامیابی سمجھو، کیونکہ ایمان الذین یؤمنون بالغیب کا نام ہے۔ اگر تم سنتوں کو نبی کے کہنے پہ مانتے ہو تبھی سنت ہے، اگر تم سائنس کے کہنے پہ مانتے ہو تو پھر سنت نہیں ہے، وہ مشاہدہ اور تجربہ ہے، وہ پھر پریکٹیکل ہے، پھر وہ آئیڈیل ہے، لیکن وہ سنت نہیں، وہ شریعت نہیں، وہ اسلام نہیں، وہ ایمان نہیں۔ ایمان تو بن دیکھے ماننے کا نام ہے۔ نبی نے فرمایا گردن کا مسح کیا کرو، 1400 سال 1450 سال سے عرصے سے پہلے فرما دیا، لیکن ہم نے توجہ نہیں دی۔ اب سائنس آیا، اس نے جو ہے ریسرچ کیا، ہمیں بتایا کہ گردن پہ ایک نس ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں 4-5 مرتبہ اگر اس کو بھگویا نہ جائے تو خطرہ ہے کہ انسان پاگل ہو جائے گا۔ اب بڑے اہتمام سے یہ دونوں ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو سنت نہیں کہا جائے گا، اس سے تجربہ کہا جائے گا۔ اس نے نبی کے کہنے پر عمل نہیں کیا، اس نے سائنس کے کہنے پر مانا ہے۔ شریعت و ایمان تو نبی کے کہنے پر بن دیکھے ماننے کا نام ہے۔ دیکھنے کے بعد جب جو ہے سارا قیامت کے دن سب دیکھ لیں گے تو سب کہیں گے مان لیا اللہ تو رب ہے، مان لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، مان لیا۔ لیکن اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب جان ہنسلی پہ اٹک جائے، جب موت کے فرشتے سامنے نظر آ جائیں، اس وقت اگر سمجھ میں آ گیا تو بھی اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ دیکھنے کے بعد مان رہا ہے۔ فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال، کیونکہ اب مانا ہے۔ دیکھنے کے بعد موت سامنے کھڑی نظر آئی، موت کا فرشتہ دیکھا، ہلاکت دیکھی، تب مانا۔ یہ ماننا موت پر نہیں ہے، ایمان تو بن دیکھے ماننے کا نام ہے، بن دیکھے ماننے کا نام ایمان ہے۔ وہ دیکھنے کے بعد تو ہارون رشید نے بھی بک کرا لی تھی کہ 4 ہیلی میرے ہی بک کر دو گے۔ ہارون رشید کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ سیر و تفریح کرنے کے لیے نکلا تو ایک مجذوب اللہ والا جو ہے مٹی کے گھر بنا رہا تھا، مٹی کے، جیسے بارش ہوتی ہے تو بچے کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، اور اب تو پتہ نہیں یہ یوں موبائلوں میں گیم کھیلتے ہیں، لیکن یہ بڑی عمر کے جو بیٹھے ہیں ان کو یہ بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ جب بارش ہوتی تھی تو ہم مٹی میں ہاتھ پاؤں دے کر اوپر جو ہے مٹی ڈالتے تھے اور اس پاؤں کو نکالتے تھے اور کہتے یہ ہماری ہیلی ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا بنگلہ ہے، بچے یوں کھیلتے تھے۔ تو ایک مجذوب جو ہے وہ کھیل رہے تھے، مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ تو ہارون رشید جب گزرا، اس کے ساتھ اس کی بیوی زبیدہ بھی تھی، تو ہارون رشید نے پوچھا ارے میاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں جنت کے محل بنا رہا ہوں اور اس کو بیچ رہا ہوں۔ تو مرد تو جلدی سے یقین نہیں کرتا، مرد جلدی سے یقین نہیں کرتا، کہا ایسے کیسے، مٹی کے تو گھر بنا رہا ہے اور یہ جنت کے ہو گئے اور اس کو بیچ رہا ہے، یہ مجذوب ہے، یہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ کوئی بات نہیں کہ ہارون رشید آگے چلا گیا، پیچھے زبیدہ آ رہی تھی، زبیدہ نے بھی پوچھ لیا کیا کر رہے ہو میاں؟ کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں، اس کو بیچ رہا ہوں۔ قیمت کیا ہے؟ کہ 1,00,000 اشرفی، 1,00,000 اشرفی، مٹی کا گھر، 1,00,000 اشرفی قیمت۔ عورت ہارون رشید کی بیوی تھی، اس کے کیا کمی تھی؟ عورتیں جلدی سے یقین میں باتوں میں بھی آ جاتی ہیں، عورتیں جلدی کہ تیرے کوئی کرا دی ہو، کہ ہاں پڑوسن کرا دی ہو، کہ ابھی فلانا مولوی کے جانو پر سیکھے وہ بھوتنی کاٹ ہے، بھوتنی پیسا کی کارسی تیری، تو باتوں میں عورتیں جلدی آ جاتی ہیں۔ تو کہا کہ تو اگر جنت کے محل بنا رہا ہے تو 1,00,000 اشرفیہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ لے، بادشاہ کی بیوی تھی، جلدی سے نکال کے 1,00,000 اشرفیہ اس کو دے دی اور کہا ٹھیک ہے۔ اس نے وہ گھر جو تھا وہ توڑ دیا، بکھیر دیا کہ ٹھیک ہے جنت میں تیرے نام ہو گیا، چلو۔ اب دونوں میاں چلے، یہ بات ایسی ہی تھی، جو ہے میاں بیوی چلے گئے اور تفریح ان کی پوری ہوئی۔ رات کو جب آرام گاؤں میں سوئے، ہارون رشید نے خواب دیکھا، خواب میں جنت دیکھی،
जन्नत में महल देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था ये जन्नत का महल हारून रशीद की बीवी जुबैदा का है। तो अब जब ख्वाब में देखा तो अंदर घुसने लगा ख्वाब में, महल में, तो फरिश्तों ने पकड़ लिया, नहीं जा सकता तू, तेरा नहीं है, तेरी बीवी का है, तेरे पास अमाल नहीं है ऐसे महल में घुसने के लिए, तेरी बीवी का है। दोनों मियाँ बीवी तैयारी किया करो आखिरत की, वरना ऐसे नहीं कि एक उधर गया एक उधर गया, नहीं, सारे इरादे करो, पूरी फैमिली को दीनदार बनाओ, ये इंसान की नीयत होनी चाहिए। तो जो हारून रशीद ने जब अंदर जाना चाहा, फरिश्तों ने रोक लिया, उसी हड़बड़ाहट में उसकी आंख खुल गई। लेकिन अब बड़ी फिक्र हुई और फरिश्तों से उसने पूछा भी कि जुबैदा ने वो कौन सी नेकियां की हैं कि उसके लिए जन्नत में महल बन गया। मैं बादशाह हूँ, उलमा की कदर करता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, हारून रशीद की दीनदारी, उलमा का ज़ौक़ और शौक़, इल्मी उसका शगफ मशहूर और मारूफ है, मेरे लिए महल क्यों नहीं है? कहा हमें पता नहीं, ये जुबैदा आपकी बीवी ने कल ही जन्नत का महल खरीदा है। तब कहानी समझ में आ गई। कल जो मजदूर मिट्टी के घर बना रहा बेच रहा था और कह रहा था मैं जन्नत के महल बना रहा हूं और इसको बेच रहा हूं, जुबैदा ने खरीद लिया था, मैंने यकीन नहीं किया था, मैंने कहा चल चल पागल मजनून दीवाने, कहीं मिट्टी के घर भी जन्नत के महल बनते हैं, मैंने नहीं खरीदा, जुबैदा ने खरीद लिया था। अब दूसरे दिन भागा, उस मजदूर को तलाश कर रहा है और बड़ी मुश्किल के बाद वो मजदूर मिला और मजदूर वही, उसके ऊपर वही कैफियत तारी है, उसके ऊपर हाल तारी है, वो मिट्टी के घर बना रहा है। हारून रशीद ने पूछा कल मुझसे गलती हो गई थी, आज जो है मैं खरीद नहीं सका जन्नत का महल, लेकिन आज मैं 4 लाख अशरफिया लाया हूँ, एक नहीं, बीवी से पीछे क्यों रहूं? बीवी के नाम अगर जन्नत में एक महल है तो मेरे नाम 4 महल कर दे, मैं 4 लाख अशरफिया पकड़ और जन्नत में मेरे नाम 4 महल कर दे। तो हारून वो उस मजदूर ने वो अशरफियों की थैली फेंकी वापस और कहा चल चल, सौदे बिन देखे होते हैं, सौदे बिन देखे होते हैं, तू ख्वाब में देखने के बाद अब खरीदने आया है। तो मैं ये तो वाकया लाया बीच में इसलिए समझाने के लिए कि ईमान बिन देखने का नाम है, देखने के बाद जहालत